عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اپنے گھر میں پہلی صبح حمیدہ کو لاہور کا بنگلہ بڑی شدت سے یاد آیا۔ وہ حاجت کے لیے گئی تو پہلی بار اسے پریشانی ہوئی۔ اس نے دل میں تسلیم کیا کہ کموڈ واقعی اس کے لیے بہت آرام دہ تھا۔ پہلی بار یہاں بیٹھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ اس رات کھانے کے بعد سب لوگ چلے گئے اور صرف عبدالحق رہ گیا تو اس نے شادی کی بات شروع کی۔ دیکھو پتر، اب 4 دن بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں عید کے چوتھے دن تیری شادی ہو جائے۔ عبدالحق خوش ہو گیا۔ جو تمہاری مرضی اماں، اور بقرہ عید کی کوئی تاریخ ڈاکٹر صاحب کو دے دیتے ہیں زرینہ کے لیے۔ ٹھیک ہے اماں۔ حمیدہ خاموش ہو گئی۔ عبدالحق نے کچھ محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن جھجک رہی ہے۔ کوئی بات ہے اماں؟ اس نے پوچھا۔ ہے، ایک بات پر شاید تجھے بری لگے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں؟ تمہاری بات تو حکم ہے میرے لیے، برا لگنے کا کیا سوال؟ اس بات سے اور ڈر لگتا ہے، میں کچھ کہوں اور تو اپنے دل کی مرضی کے خلاف اسے حکم بنا لے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اچھا بتاؤ تو اماں۔ عبدالحق جھنجھلانے لگا۔ پہلے تو ایک وعدہ کر، میری سنے گا ضرور لیکن اپنے دل کی کرے گا۔ ٹھیک ہے اماں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ حمیدہ نے گہری سانس لی۔ دیکھ پتر، نور بانو میرے لیے بیٹیوں جیسی ہے۔ میں نے ہی اسے تیرے لیے پسند بھی کیا تھا۔ مجھے وہ اپنی بیٹی جیسی لگتی ہے۔ مجھے تو اللہ نے بیٹی دی نہیں مگر میں اس سے اسی طرح پیار کرتی ہوں۔ عبدالحق کو اس تمہید سے خوف آنے لگا۔ ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے۔ پتر، تو میرا اصلی بیٹا ہے، میرا پتر۔ دودھ پلایا ہے تجھے میں نے۔ تجھ سے بڑھ کر تو میں کسی کو نہیں سمجھ سکتی، اور ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا کامیاب رہے، خوش رہے، کبھی پریشان نہ ہو، اس کی زندگی میں کبھی دکھ نہ آئے۔ نور بانو میں ایک بڑی خرابی ہے، میں اسے سمجھاتی بھی رہتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں کہ دور ہو جائے۔ کچھ بتاؤ تو اماں۔ دیکھ پتر، آدمی کی زندگی میں عورت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اچھی بیوی آدمی کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتی ہے، اور بیوی بری ہو تو اپنے مرد کو جہنم کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اس دنیا میں آدمی کی جنت بھی اس کا گھر ہے اور جہنم بھی۔ مولوی صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہی تھی۔ عبدالحق ویسے بھی اماں کی فراست کا قائل تھا مگر یہ طویل ہوتی تمہید اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کسی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ وہ نور بانو سے ایسی محبت کرتا تھا جو زندگی کی محبت سے بڑی ہوتی ہے، اور اس سے جسمانی رابطے کے بعد تو وہ اس کی ذمہ داری بن گئی تھی۔ نور بانو کی فطرت میں شک اور بدگمانی بہت ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ شکل و صورت میں خود کو کم سمجھتی ہے۔ اب پتر، شک اور بدگمانی کرنے والا خود بھی عذاب میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی عذاب میں رکھتا ہے۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ شاید تجھ سے شادی ہونے کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا بھی اور یقین بھی دلایا ہے کہ تیری شادی اسی سے ہوگی۔ میرا خیال تھا اور اس نے بھی کہا تھا کہ اب یہ چیز ختم ہو جائے گی، مگر وہ اب بھی ویسی ہی ہے پتر۔ زرینہ آئی تو زرینہ سے چڑھنے لگی، اور ابھی اس نے ڈاکٹر صاحب کی بچیوں کے بارے میں بھی ایسا سوچا۔ اگر وہ ایسی ہی رہی تو پتر آگے تجھے ستائے گی۔ عبدالحق کے دل کا بوجھ ہٹ گیا اور وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تم فکر نہیں کرو ماں، یہ تو محبت کی وجہ سے ہے۔ نہیں پتر، محبت میں تو آدمی کا دل بڑا ہو جاتا ہے، تنگ نہیں ہوتا۔ محبت کسی پر قبضہ کرنا تھوڑی ہے۔ میری محبت ملے گی اسے تو یہ خرابی دور ہو جائے گی اماں۔ تم نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، اب میں خاص طور پر خیال رکھوں گا۔ حمیدہ پہلے سے جانتی تھی کہ عبدالحق نور بانو سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اسے ہر حال میں قبول کر سکتا ہے۔ اب اللہ کرے کہ ہر حال میں خوش بھی رہے۔ بہرحال اس کے دل کا بوجھ ہٹ گیا۔ اس نے بیٹے کو خبردار کر دیا، اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ بس ایک بات اور تجھ سے پوچھنی ہے پتر۔ اس نے کہا۔ پوچھو اماں، سچ سچ بتانا۔ میں کبھی جھوٹ بولتا ہوں اماں؟ بولتا تو نہیں، پر نور بانو ہی کی خاطر بول چکا ہے۔ اس کے چاچا کی حقیقت تو نہیں بتائی نا اسے تو نے؟ تو جھوٹ ہی بولا نا کہ وہ تجھے نہیں ملے۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ وہ تو مجبوری تھی اماں، تم بھی سمجھ سکتی ہو۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ تو نور بانو کی خاطر جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ مجھ سے وعدہ کر کے مجھے سچا جواب دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اماں، تجھے نور بانو
کیسی لگتی ہے؟ کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ عبدالحق نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے نور بانو کا تصور کیا، پھر اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے شعور کی کامل سچائی کے ساتھ کہا، وہ مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے اماں، ان سے خوبصورت دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن پتر، وہ خوبصورت بالکل نہیں ہے، اس کی صورت شکل بہت معمولی سی ہے۔ میں ایک بات بتاؤں اماں، میرا یقین کرو، میں نے بہت حسین لڑکیاں بھی دیکھی ہیں، لیکن نور بانو ان سب سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ یہ کہہ کر عبدالحق نے غور سے حمیدہ کو دیکھا۔ اسے امید تھی کہ اب اس کے چہرے پر اطمینان نظر آئے گا، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ وہ تو اور زیادہ فکر مند لگ رہی تھیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں پتر، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خرابیوں کو تو سوچ سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچ کہ صحرا کی ریت کو تو دریا سمجھ کر اس سے محبت کرتا رہے، پر جب تو پانی پینا چاہے گا تو وہ پانی تو نہیں ہوگی نا، پھر مایوسی ہوگی۔ نور بانو تجھے ویسی ہی نظر آنی چاہیے جیسی ہے۔ پتہ نہیں اماں، شاید اللہ نے مجھے اس کے لیے نظر ہی ایسی دی ہے، عبدالحق نے بے بسی سے کہا، اور کسی وقت نظر ٹھیک ہو گئی تو تم بھی دعا کرو اماں، اور میں بھی دعا کروں گا کہ ایسا کبھی نہ ہو۔ لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ ایسا ہوا تب بھی میری محبت کم نہیں ہوگی۔ اماں، میں نے اسے دیکھ کر اس سے محبت نہیں کی تھی، میں نے تو اس کی آواز میں قرآن کی تلاوت سن کر اس سے محبت کی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب میں ٹھاکر اوتار سنگھ تھا۔ اور اماں، اس کی تلاوت سن کر ہی تو میں ایمان لایا تھا، اس کی وجہ سے میں عبدالحق ہوں۔ نہ پتر، ایسا نہیں کہتے، ایمان تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے، سبب کوئی بھی ہو۔ تجھے تو اللہ پہلے ہی سے ایمان کے راستے پر چلا رہا تھا، ورنہ تو ننھا سا بچہ جان پر کھیل کر میرے دودھ کے لیے ضد کیوں کرتا؟ پھر بھی اماں، وسیلے کی بھی تو اہمیت ہوتی ہے۔ حمیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا، چند لمحوں کے بعد بولی، تو اب جا پتر، میں تیرے لیے ہمیشہ دعا کروں گی۔ پنجرے میں آنے والے نئے پرندوں کو پنجرے سے مانوس ہونے میں بہت وقت لگتا ہے، اور اس سے پہلے وہ رہائی کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ خانم بھی کوٹھے پر آنے والا نیا پنچھی تھی، نام تو اس کا فریدہ تھا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے اس کے نام سے پکارے، اس کا اصرار تھا کہ اسے خانم ہی کہا جائے۔ نرگس بننے والی نادرا اس بات کو سمجھ سکتی تھی۔ خانم نے وہاں کسی کو دوست بنایا تو وہ نادرا ہی تھی۔ جب بھی موقع ملتا وہ دونوں باتیں کرتی۔ ارجمند کو بھی خانم بہت اچھی لگی تھی، وہ اکثر ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنتی۔ خانم بہت خوبصورت اور چینی لہجے میں باتیں کرتی تھی۔ تم ہندوستانی تو نہیں لگتی، ایک دن نادرا نے کہا۔ نہیں، میں ایرانی ہوں، خانم نے کہا۔ تو یہاں کیسے آ گئیں؟ محبت لے آئی، خانم نے گہری سانس لے کر کہا۔ نادرا کو احساس ہوا کہ وہ بھی کوئی کہانی ہے۔ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ آغا ہندوستانی تھے، خانم نے کہا، وہ تجارت کے سلسلے میں اصفہان آئے تھے، وہاں میں نے انہیں دیکھا اور مجھے پہلی نظر میں ان سے محبت ہو گئی، میں نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر میں اس وقت صرف 17 سال کی تھی اور اتنی خوبصورت تھی کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تصور کی کیا ضرورت ہے؟ نادرا نے ستائشی لہجے میں کہا۔ تم میرے سامنے ہو اور اس وقت بھی ایسی حسین ہو کہ تم پر نظر نہیں ٹھہرتی۔ نہیں، اس وقت تو میں پری تھی، خانم نے سرد آہ بھر کر کہا۔ آغا مجھے رد نہیں کر سکتے تھے، لیکن بھلے آدمی تھے، بولے، تمہارا میرا کیا جوڑ، تم سے تو بڑے میرے بچے ہیں، میں تم پر ظلم نہیں کر سکتا۔ مگر میں تو محبت میں اندھی ہو رہی تھی، سمجھ نہیں سکی کہ میں واقعی اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہوں۔ میں تو ان کے پیچھے پڑ گئی کہ ان سے ہی شادی کروں گی یا جان دے دوں گی۔ تم سے بڑے ان کے بچے تھے، نادرا نے حیرت سے کہا۔ تو ان کی عمر کیا ہوگی؟ 60 کے لگ بھگ تھے۔ تو تمہیں ان سے محبت کیسے ہو گئی؟ محبت کا عمر سے، مذہب سے، ذات پات سے اور طبقے سے کیا تصادم؟ محبت تو کسی کو بھی کسی سے بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور یہ تو انہوں نے ہی بتایا کہ وہ 60 کے ہیں، ورنہ وہ لگتے تو جوان تھے، اور اتنے وجی کہ ان جیسا کوئی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ مگر محبت کے لیے وجاہت کی بھی شرط نہیں، بس ہو گئی تو ہو گئی۔ ٹھیک کہتی ہو، نادرا نے آہ بھر کر کہا، اور دل میں سوچا محبت تو اسے بھی ہو گئی تھی اوتار سنگھ سے۔ خیر، پھر کیا ہوا؟
اب آغا میرے حسن کے سامنے ٹک تو نہیں سکتے تھے، انہوں نے مجھ سے شادی کر لی اور مجھے اپنے ساتھ الہ آباد لے گئے۔ تب میں نے دیکھا واقعی ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی مجھ سے بڑا تھا۔ ان کی بیوی بچوں نے تمہیں قبول کر لیا؟ نہیں، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آغا کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، انہوں نے مجھے الگ گھر لے کر دیا، بڑی عزت اور آسائش کے ساتھ رکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ مجھ پر جان دیتے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ اس کے بعد وہ عام سی کہانی۔ 5 سال بعد آغا چل بسے۔ ان کا بڑا بیٹا خانم کے پاس آیا۔ اس نے خانم سے کہا کہ وہ اس کے حصے کا ترکہ دے کر اسے کسی کے ساتھ اصفہان واپس بھیج رہا ہے، اور اس کا لہجہ ایسا فیصلہ کن تھا کہ خانم کچھ بھی نہ کر سکی۔ بعد میں پتہ چلا سب دھوکہ تھا۔ وہ شخص بردہ فروش تھا، اس نے خانم سے سب کچھ چھین لیا۔ شاید وہ سب کچھ آغا کے بیٹے سے پہلے ہی طے کر چکا تھا۔ پھر اس نے خانم کو بیچ دیا اور وہ لاہور آ گئی۔ نیلم بائی کے پاس آنے سے پہلے وہ ایک اور کوٹھے پر تھی۔ وہ ہمیشہ فرار ہونے کی کوشش کرتی تھی، اسی لیے نائکا نے اسے نیلم بائی کے پاس فروخت کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ تم دیکھنا، میں یہاں سے بھی بھاگ جاؤں گی، میں رکنے والی نہیں۔ مگر جاؤ گی کہاں؟ کہیں بھی، دنیا بہت بڑی ہے۔ نادرا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، دنیا بہت چھوٹی ہے، اس سے زیادہ لوٹو گی تم اور کہیں پناہ بھی نہیں ملے گی، ٹھکانہ بھی میسر نہیں ہوگا۔ تم مجھے پڑھا رہی ہو، تم سب مجھ سے چھوٹی ہو، لیکن بہت کچھ دیکھ چکی ہوں۔ سنو خانم، ہمیں دنیا میں کہیں عزت نہیں مل سکتی۔ ہم جس گھر میں بھی جائیں گے وہ ہمارے لیے ہی کوٹھا بن جائے گا۔ پامال ہونا تو ہمارا مقصد ہے۔ 100 کوٹھوں پر پامال ہونے سے بہتر ہے کہ ایک کوٹھے پر 1000 بار پامال ہو جائیں۔ یہ تمہارا نظریہ ہے، میرے حلق سے نہیں اترے گا، خانم نے بے پرواہی سے کہا۔ باہر تمہارے حق میں ہر شخص شکاری ہوگا، دیکھا جائے گا۔ آپ انہیں آغا کیوں کہتی تھیں؟ ارجمن نے اچانک ہی خانم سے پوچھ لیا۔ نادرا بری طرح چونکی۔ ارے گڑیا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ارجمن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بتائیے نا، اس نے خانم سے کہا۔ آقا سمجھتی ہوں نا؟ خانم نے اس سے پوچھا۔ جی، مالک کو کہتے ہیں، ارجمن نے کہا۔ تو فارسی میں آقا کو آغا کہتے ہیں۔ خانم نے فرار ہونے کا خیال تک نہیں کیا تھا اور نادرا اس کی واحد رازدار تھی۔ اس نے ایسے وقت میں فیصلہ کیا جب نیلم بائی اور لڑکیاں سو رہی ہوں، اور وہ خالی ہاتھ بھی فرار ہونا نہیں چاہتی تھی۔ نادرا کے لیے وہ عجیب کشمکش تھی۔ خانم کسی طرح اس کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کی زندگی اس کوٹھے کی زندگی سے 1000 گنا زیادہ بھیانک ہوگی۔ بالآخر اس نے نیلم بائی کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو تم میری ایسی وفادار ہو؟ سب کچھ سننے کے بعد نیلم بائی نے نادرا سے پوچھا۔ نہیں، میں نے خانم کی بہتری کے خیال سے آپ کو مطلع کیا ہے۔ مجھے تمہارا سچ بھی اچھا لگا نرگس۔ میں تو تمہیں بری لگتی ہوں گی، مجھ سے وفاداری کیسی؟ مجھے تم شروع ہی سے اچھی لگی تھی۔ تم عقل مند ہو، پڑھی لکھی ہو، سب کچھ سمجھتی ہو، لیکن افسوس کہ تم مجھے نہیں سمجھ سکی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ چھوڑو اس بات کو، مجھے بھی کیا فرق پڑتا ہے۔ اگلے روز خانم زیورات کی پوٹلی لے کر باہر نکلی، مگر زینے سے اترتے ہی اسے کوٹھے کے دلال کا سونا کاسو نے دبوچ لیا اور گھسیٹتا ہوا اوپر لے آیا جہاں نیلم بائی موجود تھیں۔ نادرا کی مخبری کی وجہ سے وہ پہلے سے جاگ چکی تھی، لیکن سوتی بن رہی تھی۔ لو سنبھالو اس حرام دادی کو، کاسو نے خانم کو تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ کہو تو یہیں زندہ گاڑ دوں سالی کو۔ نہیں کاسو، تو جا۔ تو تم نے مجھے بے خبر سمجھا؟ نیلم بائی نے خانم سے کہا۔ دوستوں نے دغا کی ہے، ورنہ تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ خانم نے نادرا کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ دغا نہیں کی نادرا نے، بھلا کیا تیرے ساتھ، پر یہ تو بتا کہ تو چوری کر کے بھاگ رہی تھی۔ چوری کیسی؟ یہ میرا اپنا مال ہے، ان سب لڑکیوں کی کمائی ہے جو تم سمیٹ کر بیٹھی ہو۔ کیا دیتی ہو تم انہیں؟ حیرت انگیز طور پر نیلم بائی پرسکون تھی۔ کیا نہیں دیتی؟ زیور، کپڑا، جو مانگے ملتا ہے۔ اپنی مرضی کا کھاتی ہیں، اور بتاؤں سب سے بڑی چیز کیا دیتی ہوں میں؟ عزت۔ عزت تو نہ میرے لیے ہے، نہ تم میں سے کسی کے لیے۔ اس کے باوجود میں جو تھوڑی سی صحیح لیکن عزت بھی دلاتی ہوں۔ ایک چھت کی عزت تو ہے نا تمہارے پاس، اور کوئی گاہک میری کسی لڑکی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔
زیادتی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، اسے عزت کہتی ہو تم؟ خانم نے حقارت سے کہا۔ ہم ذلت میں گرے لوگوں کے لیے عزت اتنی بھی بہت ہے۔ نیلم بائی کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ میں اگر لڑکیوں کو بھاگنے سے روکتی ہوں تو صرف ان کے بھلے کے لیے۔ یہ بات صرف نرگس نے سمجھی۔ آج سب لڑکیوں کے سامنے کہتی ہوں، جو چاہے یہاں سے چلی جائے، میں نہیں روکتی، پر ایک شرط ہے، 2 سال میں عزت کی زندگی نہ ملے تو اسی کوٹھے پر واپس چلی آنا۔ وہاں سناٹا چھا گیا۔ نادرا بھی حیران تھی۔ تیرے لیے اس کوٹھے پر عزت نہیں ہے اور باہر ہے تو جا اور اپنے حصے کی عزت حاصل کر لے، نیلم بائی نے خانم سے کہا۔ اور یہ زیورات لے کر جا رہی تھی نا، جو اونے پونے بیچتی اور زحمت بھی ہوتی تجھے، تو میں اس زحمت اور نقصان سے بچا رہی ہوں تجھے۔ یہ لے 1000 روپے۔ یہ اس نے نوٹوں کی گڈیاں خانم کے آگے پھینک دیں۔ جا اور دیکھ کے باہر کتنی عزت ملتی ہے تجھے۔ جسم فروشی تو مجبوری ہے ہماری، پیشہ ہے ہمارا، اور اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ مجھے بھی کسی نے یہاں لا کر بٹھایا تھا، میں بھی تم جیسی ہی ہوں۔ اس کی آواز رند گئی۔ میں بھی بھاگنا چاہتی تھی اور بھاگی بھی، پر باہر جا کر سمجھ میں آیا کہ جسم فروشی کا مطلب ہے جسم بیچنا، مگر باہر لوگ مفت میں لوٹ لیتے ہیں، ساتھ میں ٹھوکریں بھی مارتے ہیں، اور دل بھر جائے تو مفت کا مال دوستوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ عزت ملتی ہے، سمجھی؟ یہ ہے ہماری عزت۔ اور میرے کوٹھے پر کوئی میری کسی لڑکی سے بد تہذیبی بھی کرے تو میں اسے پٹواتی بھی ہوں اور اٹھوا کر باہر پھینکوا بھی دیتی ہوں، ضرورت پڑے تو تھانے میں بند بھی کرا دیتی ہوں۔ جسم فروشی تو مجبوری ہے، مگر جو عزت تمہیں مل سکتی ہے میں تمہیں دلاتی ہوں۔ میں ان عزت داروں کو ذلیل بھی کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں ذلت اور بے آبروئی دی۔ اب تو یہ نوٹ اٹھا اور جہاں دل چاہے چلی جا، دروازہ کھلا ہے اور تو میری طرف سے آزاد ہے۔ کبھی مدد کی ضرورت ہو تو واپس آ جانا، رات کو یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ خانم نے نوٹ اٹھائے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے سن، نیلم بائی نے پکارا، اپنے کپڑے تو لے جا، کیا اسی ایک جوڑے میں بھٹکتی پھرے گی؟ اور پھر وہ دوسری لڑکیوں کی طرف مڑی۔ تم میں سے جو بھی جانا چاہے چلی جائے، اور میں خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجوں گی کسی کو بھی، تمہاری ہی کمائی ہے، تمہیں ہی دوں گی۔ تمام لڑکیاں پلٹ کر کمروں کی طرف چلی گئیں۔ مجھے یہاں کے کپڑے بھی نہیں چاہیے، خانم نے نخوست سے کہا۔ میری ایک بات یاد رکھنا۔ اور خانم چلی گئی۔ نیلم بائی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ نادرا نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو بوا، اپنے کمرے میں چلو۔ وہ اسے اس کے کمرے میں لے گئی، کٹورے میں پانی لا کر دیا۔ ایسا کیا ہو گیا بوا؟ کچھ بھی نہیں نرگس، بس پرانے زخم ہرے ہو گئے، اب بس بھی کرو۔ کیسے بس کروں؟ برسوں کے رکے ہوئے آنسو ہیں، ایسے خشک تھوڑی ہوں گے۔ نادرا اسے تھپکتی رہی۔ اس وقت اسے اس عورت پر ترس آ رہا تھا جو ظالم بھی تھی اور مظلوم بھی۔ رمضان المبارک بہت طاقتور مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو آدمی اس مہینے میں دیکھے۔ جو متوجہ نہ ہو اسے بھی اللہ کی رحمت اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ یہ بات عبدالحق نے مولوی صاحب سے کی تو وہ مسکرائے۔ عبدالحق، اللہ کی ہر رحمت بڑی ہوتی ہے، بندہ نہیں جان سکتا کون سی رحمت کتنی بڑی ہے، پر بندے کی فطرت ہے، وہ قیاس تو کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ تو میری بات سمجھ میں آتا ہے، تو میری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے سب سے بڑی رحمت فرمائی کہ انسانوں کو ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث فرمائے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ اس نے سورۃ الملک میں فرمایا ہے نا کہ جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، وہ جانتا ہے کون بدبختی پر اڑا رہے گا۔ وہ جانتا تھا کہ بدبختی پہ اڑے رہنے والے اس کے پیغمبروں کو جھٹلائیں گے۔ وہ جانتا تھا ایمان نہیں لانے والے کسی طور پر ایمان نہیں لائیں گے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، مگر رحمت کا تقاضا تھا کہ ان پر تمام حجت کی جائے۔ پیغمبروں کو تو اللہ کے قانون کے مطابق رخصت ہو جانا تھا۔ اب کوئی قیامت کے دن اپنی صفائی میں کہے کہ میرے رب، میں تو تیرے پیغمبر کے وصال کے بعد پیدا ہوا، یا کوئی کہے کہ پیغمبر کی فلاں بات مجھے بھول گئی تھی، تو اس حجت کے سلسلے کو تمام کرنے کے لیے اللہ نے صحیفے نازل فرما دیے، اپنے پیغمبروں کو سند اور اپنے بندوں کو تحریری ہدایات سے نوازا۔ بدبختوں نے ان کتابوں میں ترمیم اور تحریف کر ڈالی۔ مفاد کے خلاف جو بات ہوئی
اسے چھپا لیا یا حذف ہی کر دیا، اور اپنے مطلب کی کوئی بات اس میں نہ پائی تو اسے شامل کر دیا۔ تمام حجت کا وہ سلسلہ عہد بہ عہد تھا۔ اصل میں تمام حجت تو بعد میں ہونا تھا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، دین مکمل فرما دیا، شریعت مکمل فرما دی، اور اپنی آخری کتاب حتمی سند جاری کر کے ہمیشہ کے لیے حجت تمام کر دی۔ اور قرآن کے معاملے میں اللہ نے صرف نزول نہیں فرمایا، آخری کتاب تھی قیامت تک کے لیے، اسی لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، اور اسے جھٹلانے والوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہیں ایسا واضح چیلنج بھی کر دیا جس پر پورا نہ اترنے کے بعد انکار کرنے والے کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ چیلنج تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں بشری کلام ہے تو تم بھی بشر ہو، اس کلام کی جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، چلو ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور تاریخ گواہ ہے اس دور میں بڑے بڑے اہل زباں اور قادر الکلام شاعر تھے، لیکن کوئی اس بے مثال کلام کی مثال نہیں لا سکا۔ اللہ کا چیلنج سچا ہے، قیامت تک کوئی نہیں قبول کر سکے گا۔ عبدالحق بیٹا سنتا رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ مولوی صاحب بات کرتے ہوئے بہکتے نہیں، اسی لیے وہ تحمل سے سن رہا تھا۔ تو پتر، میرے خیال میں قرآن اللہ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ہے، اور یہ قیامت تک انسان کے ساتھ رہے گی۔ یہ معجزہ ہے۔ تاریخ کو دیکھو، بغداد کی تباہی ہوئی، کتب خانے جلا دیے گئے، کتنے ہی علوم ناپید ہو گئے، لیکن چاہے دنیا بھر کی کتب خانے جلا دیے جائیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن موجود رہے گا۔ کیسے؟ دنیا میں لاکھوں حفاظ موجود ہیں تو قرآن بھی محفوظ ہے۔ درست ہے مولوی صاحب، لیکن رمضان، وہی بتا رہا ہوں پتر، صحیفے اللہ کی بڑی رحمتوں میں سے ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں ابو ذر و مشقی کی عبداللہ بن صالح اور معاویہ بن صالح کے حوالے سے روایت ہے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ماہ رمضان المبارک کی 6 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر رمضان المبارک کی 12 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ماہ رمضان کی 18 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوئی، اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماہ رمضان المبارک کی 24 راتیں گزرنے کے بعد نازل ہوا۔ تو پتر، یہ اللہ کی رحمت کا خاص مہینہ ہے نا؟ مسجد کا حال دیکھ رہے ہو، اس ماہ میں عام دنوں میں 3 صفیں مشکل سے پوری ہوتی ہیں، اور آج کل مسجد کے باہر بھی صفیں بچھانی پڑ رہی ہیں۔ تو پتر، 11 مہینے کے محروم بھی اس مہینے اللہ کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں، انہیں بھی اللہ اس ماہ مبارک میں اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور آخرت کے لیے زاد راہ عطا فرماتا ہے۔ یہ انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں پر اس کی رحمت کا خاص مہینہ ہے۔ یہ تو واقعی بڑی واضح دلیل تھی۔ اپنی چاروں کتابیں اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمائیں، یعنی اس مہینے میں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور عبدالحق تو ذاتی طور پر اس رحمت کا مشاہدہ کر چکا تھا، اسے اس کا تجربہ تھا، اسے تو سب کچھ ملا ہی اسی مہینے میں تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ رمضان کا چاند طلوع ہوا تو اللہ نے اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے۔ رمضان کی پہلی شب میں ہی اس نے اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرتے ہی اس نے پورے روزے رکھے تھے۔ یہ رمضان بھی اس کے لیے بہت مبارک ثابت ہوا۔ اس کے کھوئے ہوئے شب و روز نہ صرف لوٹ آئے بلکہ اور سج سنور گئے۔ اسے اپنے کھویا ہوا ارتکاز واپس مل گیا، نماز میں حضوری کی کیفیت واپس آ گئی، قرآن دل میں اترنے لگا۔ کیوں نہ اترے، یہ مہینہ ہی نزول قرآن کا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اس عرصے میں کبھی بیٹھے بیٹھے اسے محض ایک لمحے کے لیے نور بانو کا خیال آتا اور فوراً ہی معدوم ہو جاتا۔ ارتکاز کے گہرے پانی میں تصور کا کوئی کام نہیں تھا۔ وہ تو نور بانو کا تصور کیا کرتا، اسے تو وہاں اپنے عکس ہی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور پھر یہ اطمینان بھی تھا کہ جدائی کے بس چند روز رہ گئے ہیں۔ پھر ایک دن مولوی صاحب نے اس سے کہا، پتر عبدالحق، اس بار تم اعتکاف میں بیٹھو۔ عبدالحق نے یہ لفظ سنا تو تھا،
لیکن اس کے بارے میں جانتا کچھ نہیں تھا۔ اس نے مولوی صاحب سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اعتکاف آخری عشرے کا ہوتا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ 20ویں روزے کی افطار کے ساتھ بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مقیم ہو جاتا ہے، پھر عید کا چاند ہونے کے بعد اعتکاف سے باہر آتا ہے۔ اس دوران وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، مگر اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں اور بہت کچھ۔ اصل میں تو وہ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو رہتا ہے، جو کہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ بات تو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمائی ہے کہ سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کے ہو رہو، اور یہ بات اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی فرمائی کہ وہ ایسے ہی تھے۔ پھر بھی مولوی صاحب، کرنا کیا ہوتا ہے اعتکاف میں؟ صرف اللہ کا ہو رہنا ہے۔ دنیا سے کنارہ کر لو، دنیا کے مسائل کو بھول جاؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ان سب سے کٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی کوئی ضروری بات کسی سے پوچھنی ہے تو پوچھ لو، ورنہ غیر ضروری طور پر کسی سے بات بھی نہیں کرو۔ یہ تو بڑا ہی اچھا ہے، عبدالحق نے خوش ہو کر کہا، لیکن مجھے تو نماز کے سوا کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ سب کچھ آتا ہے تمہیں، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، مولوی صاحب نے کہا۔ ایک تو رمضان مہینہ ہی نزول قرآن کا ہے، کہتے ہیں اس میں قرآن پر توجہ دو تو اللہ فہم قرآن عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ آخری عشرہ، قرآن کا نزول اسی عشرے میں شروع ہوا تھا۔ کب شروع ہوا تھا یہ تو اللہ نے نہیں بتایا، بس یہ یقینی ہے کہ اس عشرے میں جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کسی ایک رات میں نزول قرآن کا آغاز ہوا تھا، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں سے کوئی شب قدر ہے۔ اللہ نے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیا؟ اپنی مصلحت وہ آپ جانیں، ہمیں تو بس ماننا ہے۔ اب بندے کی فطرت میں غور کرنا بھی ہے تو ایمان کی بات یہ ہے کہ اللہ سراپائے رحمت ہے، بندوں کی بہتری چاہتا ہے تو اس کو چھپانے میں بھی بندوں کی بہتری ہی ہوگی۔ مجھے بھی سمجھائیے، مولوی صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھو، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے شب بیداری کی بڑی اہمیت ہے۔ شب بیداری اللہ کو بہت پسند اور اس کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، اور یہ عام راتوں کی بات ہے۔ خاص راتوں میں بیداری کی جو مقبولیت اور اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ، یہ بات جاننے کے باوجود بھی ہم شب بیداری کتنی کرتے ہیں؟ عبدالحق شرمسار ہو گیا۔ شب بیداری تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو نور بانو کی محبت میں اس کے تصور میں اپنی راتیں سیاہ کرتا رہا تھا، رائے گاں بلکہ الٹا گناہ گار۔ میں تو اس معاملے میں صفر ہوں مولوی صاحب، اس نے شرمندگی سے کہا۔ ہم عام بات کر رہے ہیں پتر، اللہ کے خاص بندوں کی اور بات ہے۔ ہم عام بندے تو بس نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں، شب بیداری کا اعزاز کسے نصیب ہوتا ہے؟ اب سوچو کہ یہ مہینہ رحمت والا ہے، اس میں اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے بے نمازی بھی 5 وقت نمازی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے شب قدر کی فضیلت سے آگاہ کر کے ہمیں عام بندوں کے لیے اس اعزاز کو پانے کا سامان کر دیا۔ ہم عام لوگوں میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ شب قدر میں پوری رات اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرے گا اور حاضری لگائے گا، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ اب رحمت والے رب نے اپنی رحمت کو اور بڑھا دیا۔ شب قدر کی ترغیب دے کر، شوق دلا کر اس نے شب قدر کو چھپا لیا۔ اس نے کہا، آخری عشرے کی 5 راتوں میں کوئی ایک شب قدر ہے، سو اسے ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ ان 5 راتوں میں دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو کر رہ جائیں گے۔ 5 راتوں میں قیام کریں گے تو ہمارا اجر بھی 5 گنا ہو جائے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے نا، جو بندہ ایک رات جاگنے والا نہیں وہ اسے 5 راتیں دے رہا ہے۔ لیکن مولوی صاحب، شب قدر تو ایک ہی ہوگی نا؟ عبدالحق نے اعتراض کیا۔ ٹھیک کہتے ہو پتر، لیکن میں نے کہا نا، اللہ کے ہاں تو عام راتوں کا بھی بڑا اجر ہے۔ اگر تم نے 5 راتوں میں قیام کیا تو ایک شب قدر تو تمہیں ملی نا، جس کا اجر بہت بڑا ہے، اور 4 عام راتیں سمجھ لو، اجر تو ان کا بھی بڑا ہے، اور تمہیں تو مفت میں ملی نا۔ پھر پتر، بہرحال عام راتیں نہیں، ماہ نزول قرآن کے آخری عشرے کی راتیں ہیں یہ، ان کا اجر عام راتوں سے بہت زیادہ ہوگا۔
پھر اللہ کی رحمت ایسی ہے پتر کہ گناہ کی سزا مقرر ہے، مگر وہ قدرت والا چاہے تو معاف کر دے، اور نیکی کا اجر مقرر ہے، مگر کم از کم گناہ کی سزا تو وہ وہی دے گا جو مقرر ہے، اس سے زیادہ ہرگز نہیں۔ لیکن نیکی کا اجر وہ کم از کم تو دے گا ہی، پر چاہے تو 70 گنا زیادہ دے دے، اور چاہے تو 700 گنا زیادہ دے دے، اور چاہے تو ہمارے تصور سے بھی کہیں بڑھ کر دے۔ تو یہ بندے کے اخلاص اور اللہ کی رحمت پر منحصر ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں 5 راتوں کا اجر شب قدر کے حساب سے دے، کون جانے کہ اجر میں اللہ کی طرف ذوق شب بیداری مل جائے۔ بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ عبدالحق نے دل میں سوچا، کیسی بات ہے کہ گناہ کی سزا بھی مقرر ہے اور نیکی کا اجر بھی، لیکن وہ غفور و رحیم سزا کبھی بڑھا کر نہیں دیتا اور اجر کبھی گھٹا کر نہیں دیتا، سزا میں کمی بھی کر دیتا ہے اور خوش ہو کر معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن بندے سے ناراض ہو تب بھی اس کا اجر کم نہیں کرتا، خوش ہو تو اجر بے حساب کر دیتا ہے۔ بے شک اس کی رحمت نے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ نادرہ کو وہ کوٹھا جہنم کا ایک حصہ لگتا تھا، لیکن سال میں 40 دن ایسے آتے تھے کہ وہ یہاں بھی خوش رہتی تھی۔ ان میں 30 دن رمضان کے ہوتے تھے اور 10 دن محرم کے۔ اس عرصے میں تو اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ کوٹھے کا کاروبار چلانے والی نائکہ بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ شعبان کی 29 کو نادرہ بڑے شوق سے کوٹھے پر جاتی تھی، خود کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ چاند دیکھنے کے لیے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا ہوتا تھا اور وہ سراپا دعا ہوتی تھی، اللہ میاں آج چاند ہو جائے، اور چاند نظر نہ آتا تو وہ دل گرفتہ سی واپس آتی۔ وہ سوچتی اب گناہ کی ایک اور تاریک رات گزارنی ہوگی۔ اسے بچپن یاد آیا، 29 کے چاند کی کتنی خوشی ہوتی تھی، مگر اس وقت 29 کا چاند اس لیے اچھا لگتا تھا کہ عید میں ایک دن کا فاصلہ کم ہو جاتا تھا۔ اس وقت اصل میں اہمیت عید کے چاند کی تھی۔ 29 رمضان کو چاند نظر نہ آئے تو بچے کیسے اداس ہو جاتے ہیں۔ عید ایک دن کے لیے دور ہو گئی تو جب کوٹھے پر وہ پہلی بار چاند دیکھنے کے لیے گئی تو اس کی وہی کیفیت تھی، بچوں والی، لیکن جب اس نے کوٹھے پر 1 سال سے زیادہ وقت گزار لیا تو وہ بالکل بدل گئی۔ چاند دیکھنے کے لیے تو وہ اب بھی جاتی تھی، لیکن 29 کا چاند اب اسے برا لگتا تھا، اور اس کی وجہ معقول بھی تھی۔ 29 شعبان کو وہ کوٹھے پر جاتی تو باہر بازار کی وہی روز والی کیفیت ہوتی تھی، وہی چہل پہل جس سے اسے نفرت تھی، پان، دودھ اور شربت کی دکانوں پر وہی ہجوم، وہی اٹھتی ہوئی کپڑوں کی آر پار جاتی اور جسم کو چھیدتی ہوئی نظریں۔ اس کا دل ایسا گھبراتا کہ جی چاہتا پلٹ کر بھاگ جائے، لیکن چاند کی دید کی اپنی اہمیت ہے، اس کی قیمت کتنی ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ پھر چند لمحوں میں وہ باہر کا سب کچھ بھول بھال جاتی، اس کی نگاہیں چاند کی تلاش میں افق کو ٹٹولنے لگتی، دل کی دھڑکنوں میں بس یہ دعا ہوتی کہ آج چاند ہو جائے۔ قانون قدرت ہے کہ 29 کا چاند آسمان پر زیادہ دیر نہیں رہتا، اسے پتہ چل جاتا کہ چاند نہیں ہوا اور اب ہوگا بھی نہیں، پھر بھی وہ کسی معجزے کی امید میں افق کو تکتی رہتی، یہاں تک کہ اندر سے کسی گاہک کا بلاوا آ جاتا اور وہ رات اس کی زندگی کی سب سے اذیت دہ رات بن جاتی۔ کہتے ہیں دنیا کے بیشتر لوگ چاند کے معاملے میں عمر بھر بچے ہی رہتے ہیں، کبھی بڑے نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے بارے میں سوچتی کہ وقت نے کس طرح اسے بڑا بنا دیا ہے۔ اس کے رویہ صرف 1 سال کے عرصے میں بالکل الٹ گئے ہیں۔ رمضان کا چاند 9 شعبان کو دیکھنے کے لیے وہ ڈرتے ڈرتے کوٹھے پر جاتی، لیکن 30 کا چاند ہوتا تو وہ مغرب کی نماز میں ہوتی، مگر اس کا دل کوٹھے پر ہوتا۔ وہ بےتابی سے نماز پڑھتی کہ جلدی سے جائے اور چاند دیکھے۔ وجہ یہ تھی کہ 30 کا چاند حتمی ہوتا ہے۔ کوٹھے پر جا کر دیکھو تو لگتا ہے دنیا پرسکون ہو گئی ہے، ہر طرف سناٹا ہوتا، سب دکانیں بند ہوتی، تماش بینوں کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ وہ چاند دیکھ کر بڑے سکون سے دعا مانگتی اور دیر تک وہاں بیٹھی رہتی، اور 29 رمضان کو پورے دن اس پر ہول طاری رہتا، یا اللہ کہیں چاند نظر نہ آ جائے۔ اس روز اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ جا کر چاند دیکھے، بلکہ عید کا چاند تو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اپنے حصے کے عید کے چاند تمام کے تمام وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی،
اب عید کا چاند اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے قربانی کے بکرے کے لیے بقرہ عید کا چاند، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ بکرے کے لیے 10-12 دن کی مہلت ملتی ہے، چاند کے بعد اسے تو 10-12 منٹ بھی نہیں ملتے تھے۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، نیلم بائی چلاتی، پورے دن چیختی رہی ہوں کہ چاند ہو جائے گا، پر میری سنتا کون ہے۔ پہلی بار اس نے نیلم بائی سے کہا تھا، اتنا اچھا مہینہ گزرنے کے بعد 3 دن تو ملنے چاہیے، چاند نظر آتے ہی شیطان آزاد ہو جاتا ہے۔ نیلم بائی نے کہا، عید سے زیادہ شوق سے تو لوگ چاند رات مناتے ہیں، پر بوا ہمارا بھی تو عید منانے کا حق ہے، یہاں عید منانے کا حق صرف گناہ گاروں کا ہے، ہم تو لوگوں کی خوشی کی چیز ہیں۔ نیلم کے لہجے میں عجیب سی سوگواری تھی۔ خوشی کی چیز یعنی اعلی تفریح، نادرا نے دل میں سوچا تھا۔ سو اس بار بھی وہ 29 کا چاند دیکھنے اسی کیفیت میں گئی، گھبرائی سی ہولتی ہوئی، مگر اسے خوشی بھی اتنی ہی بڑی ملی۔ وہ رہا، نیچے کسی نے نعرہ لگایا، چاند ہو گیا۔ یہ بھی ہر سال ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے تھے، اور چاند دیکھنے کی اہمیت نہ جانے کیسی ہے کہ بے وقوف بننے کے قوی امکان ہونے کے باوجود لوگ چاند دکھانے والے کے گرد جمع ہو جاتے۔ کہاں ہے چاند؟ اور چاند دکھانے والا کہتا، یہ میری انگلی کی سیدھ میں دیکھو، وہ بادل کا ٹکڑا ہے نا، اب میری انگلی کے ساتھ ساتھ دیکھو، اور پھر وہ انگلی قوسی حرکت کرتی کسی کوٹھے پر کھڑی لڑکی کی طرف آ کر رک جاتی۔ وہ رہا چاند، اور سب کہے لگاتے، ابے یہ تو 14ویں کا چاند ہے، کوئی کہتا گرہن دکھا رہا ہے ہمیں، مگر اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا۔ چاند دکھانے والے کی انگلی ساکت تھی، وہ دیکھو، اور لوگ اس کی انگلی کی سیدھ میں دیکھ رہے تھے۔ کسی نے کہا، ابے بے وقوف بنا رہا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ نادرا ایسی باتوں پر توجہ نہیں دیتی تھی، لیکن دکھانے والے کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ اس نے اس کی انگلی کے اشارے کو مد نظر رکھتے ہوئے افق پر دیکھا، اور اس کے دل میں ننھی سی موتی کی کلی کھل گئی۔ اتنا باریک چاند کہ اس پر حیرت ہو کہ نظر کیسے آ گیا۔ اسی وقت نیچے سے ایک اور آواز ابھری، ہاں وہ رہا، کہاں ہے، ہجانی آوازیں ابھریں، اور پھر لوگوں نے بھی چاند دیکھ لیا۔ اوپر نادرا اب دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ میری ارجمند کو کسی آبرو والے گھر میں پہنچا دے، اس کے نصیب اچھے کر دے، عزت سے زندگی گزارے، محبت اور سچی خوشیاں پائے، اور میرے اللہ اس کے بعد مجھے کوئی چاند نہ دکھائیے۔ ارے یہ کہاں غائب ہو گیا؟ نیچے کوئی چلایا۔ نادرا نے دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دوبارہ افق کی طرف دیکھا، مگر چاند نظر نہیں آیا۔ یہ 29 کا چاند ہوتا ہی عجیب ہے، اتنا باریک اور موہوم کہ جیسے فریبی نظر ہو، ایک چھپ دکھائے اور غائب، لیکن ایمان افروز ایسا کہ اس کی ایک چھپ میں ایسا یقین ہوتا ہے کہ نگاہ سے اس کے اوجھل ہو جانے پر بھی متزلزل نہیں ہوتا، ورنہ تو آدمی کی فطرت ایسی ہے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، مگر 29 کے چاند کو ایک بار دیکھ کر اس کے بوجھل ہو جانے پر بھی آدمی کبھی شک نہیں کرتا۔ کیسی رحمت ہے اللہ کی۔ اور پھر اسے چاند دوبارہ نظر آ گیا، ننھا سا ہلال۔ اب یہ ہر روز بڑا ہوگا، موتیے کی کلی کی طرح، پھر پھول کی طرح کھل جائے گا، پورا ہو جائے گا، پھر گھٹنا شروع ہوگا، اور گھٹتے گھٹتے غائب ہو جائے گا۔ اس عرضے میں آزادی ہی آزادی ہے۔ پھر نیا چاند طلوع ہوگا، لوگوں کے لیے عید کا پیغام، اور اس کے لیے دوبارہ روح فرسا قید۔ اس نے اداسی کو ذہن سے جھٹکا، ابھی وہ دن 1 ماہ دور ہے، اس کی فکر میں گھلنے کا کیا حاصل؟ اس 1 ماہ سے استفادہ کیا جائے۔ اتنی دیر میں نیچے دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی تھیں، وہ وہیں بیٹھی رہی، بس کریانے کی، حلوائی کی اور دودھ دہی کی دکانیں کھلی رہ گئیں، اور خلاف معمول قصائی نے دکان کھول لی، جبکہ عام دنوں میں وہ دن میں ہی گوشت نپٹا کر دکان بند کر دیتا تھا۔ نادرا اس مہینے کے بارے میں سوچنے لگی، نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا اس بار کا رمضان اس کی زندگی کا سب سے اہم مہینہ ہے، کچھ ہونے والا ہے، اور اچھا ہونے والا ہے۔ ایک اچھا کام تو وہ یہاں عام دنوں میں بھی کرتی تھی، قرآن پڑھانا، اور اب یہ تو اچھو میاں بھی قرآن پڑھ رہے تھے، بلکہ اس کے لیے وہ عجوبہ بن گئے تھے۔ جس افطار سے وہ پڑھ رہے تھے وہ حیران کن تھی، لگتا تھا کچھ ہی دن میں وہ ارجمند کے برابر آ جائیں گے۔
آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں۔ ایک دن اس نے ان سے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو یہ تو سچ ہے، میں نے کسی کو اتنی جلدی اتنا اچھا پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپ تو آگے کا سبق بھی خود ہی نکال لیتے ہیں۔ اچھو میاں چند لمحے سوچتے رہے، پھر بے بسی سے بولے، کیسے بیان کروں، سمجھ نہیں سکتا ہوں، لیکن سمجھانا مشکل ہے۔ پھر انہوں نے سینے پر بائیں جانب ہاتھ رکھا۔ جب میرے سامنے قرآن کا کوئی صفحہ کھلتا ہے تو یہاں کچھ پگھلتا ہے، باقاعدہ پگھلتا ہے، اور نہ جانے کیسے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں کیا لکھا ہے۔ میری زبان خود بخود حرکت کرتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ کمال ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھو میاں پھر سوچنے لگے۔ میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے، جس کا قرآن ہے وہی مجھے پڑھاتا ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ 2-3 دن بعد نادرا نے سورہ رحمان شروع کی تو ابتدا ہی میں اٹک گئی۔ الرحمن علم القرآن، خود بخود اس کی نظر ترجمے پر گئی۔ اللہ نے جو بہت مہربان ہے قرآن سکھایا۔ خوف اور ہیبت سے اس کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ واقعی وہ اچھو میاں کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ اس نے آگے پڑھا، پیدا فرمایا انسان کو، سکھایا اسے بولنا۔ اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ ارے یہ تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں، اگر ہمیں بولنا نہ آتا تو کیا ہوتا؟ ایک وقت تھا کہ انسان کو بولنا نہیں آتا تھا، تب وہ اشاروں کی زبان میں باتیں کرتا تھا، یعنی اسے لفظوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسے میں نہ وہ پڑھ سکتا تھا نہ سمجھ سکتا تھا۔ اللہ نے کتنی نعمت عطا فرمائی، رحمت فرمائی انسان پر، کیسی آسانی عطا فرمائی۔ ہم تو اس پر شکر بھی ادا نہیں کرتے، جیسے یہ کوئی خاص بات ہی نہ ہو۔ اس سے کچھ آگے بھی تو سوچ۔ اس کے اندر کسی نے کہا، لفظ عطا فرمائے، بولنا سکھایا، پھر لکھنا پڑھنا سکھایا، قرآن اتارا، یعنی محبت تمام کر دی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے رب، مجھے تو تیری پسند اور ناپسند کا علم ہی نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو نے اس کام کا حکم دیا اور اس کام کو منع فرمایا۔ تب تو وہ اس پر بھی پکڑ لے گا، تو نے جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میرے کلام کو پڑھ کر سمجھا کیوں نہیں؟ تو منہ پھیرنے والا بن گیا۔ ایک اور جرم۔ نادرا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ قرآن کو صرف پڑھے گی نہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرے گی۔ یہاں مہلت مل گئی اسے 1 ماہ کی۔ پھر اسے نواب اشرف علی خان کا خیال آیا، کیسی رحمت نظر عنایت ہوئی ہے ان پر، اور کہاں ہوئی ہے اللہ کی شان۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اسے ان کی تراویح پڑھنے کی تاکید کرنی ہے۔ اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ وہ آ گئے۔ بٹیا کچھ منگوانا ہو تو بتاؤ، انہوں نے کہا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عشاء کی نماز اور تراویح کے لیے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا تراویح کا؟ اچھو میاں مسکرائے۔ اب مسجد جائیں گے تو معلومات تو بڑھیں گی نا، کل ہی تو امام صاحب نے بتایا تھا نماز کے بعد۔ نادرا کو خوشی ہوئی۔ اس نے انہیں غور سے دیکھا تو اسے کچھ یاد آ گیا۔ کب سے وہ یہی 2 جوڑے گھس رہے تھے، ایک پہنتے دوسرا دھو لیتے۔ اسے خوشی ہوئی کہ اس نے پہلے ہی سے ان کے لیے سوچ رکھا تھا۔ کپڑا منگوا کر ان کے لیے 3 کرتے اور 3 پاجامے سی دیے تھے۔ کرتے سیدھے کلیوں والے تھے۔ جی تو چاہا کہ کڑھائی کرے، مگر کڑھائی صرف رمضان میں ہی ممکن تھی۔ اب اس وقت وہ 1 جوڑا پہن سکتے تھے، باقی 2 جوڑوں میں ایک جمعۃ الوداع کے لیے اور دوسرا عید کے لیے تھا۔ اس پر وہ روزوں میں کڑھائی کر سکتی تھی۔ اس حال میں جا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے دربار میں کپڑوں کی کیا اہمیت، جبکہ آدمی اندر سے گندا ہو۔ وہ اداس ہو گئے۔ فضول باتیں نہ کریں آپ، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ میں نے کپڑے سی رکھے ہیں آپ کے لیے، وہ پہن کر جائیے۔ اس نے جب بنین کے ساتھ وہ جوڑا اچھو میاں کو دیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اتنی فکر کی ہماری، ہمیں تو لگتا ہے اللہ نے سچ مچ ہمیں بیٹی دے دی ہے۔ آپ کو ٹھیک لگتا ہے، اس نے شوخی سے کہا، اور نواب اشرف علی خان نئے کپڑے پہن کر پہلی بار تراویح کے لیے نکلے۔ وہ بہت خوش تھے۔ عبدالحق کو لگتا تھا آدمی زندگی میں ہر نئے موڑ پر، کسی کی آمد کے موقع پر خود کو دریافت کرتا ہے اور حیران ہوتا ہے، ارے یہ چیز مجھ میں پہلے سے موجود تھی،
مگر میں بے خبر تھا۔ ننھے ساجد نے اس کی زندگی میں داخل ہوتے ہی اسے اپنے اندر چھپی ایک بہت بڑی محبت سے روشناس کرایا، بچوں کی محبت سے۔ اس محبت کا وہ اس سے پہلے کبھی اندازہ نہیں کر سکا تھا، کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ ساجد کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ بڑھتے ہوئے بچے کا مشاہدہ بھی اس کے لیے عجیب تجربہ تھا۔ ساجد اب 2 ماہ کا ہو چکا تھا۔ بظاہر تو وہ بڑا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے جسمانی حرکات میں نمایاں فرق پیدا ہوا تھا۔ پہلے نظر جما کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اب نظریں جما کر دیکھتا تھا۔ ایک نمایاں ترین تبدیلی اس کی قوت اظہار تھی۔ ابتدا میں وہ بالکل بے بس تھا، مگر اب اپنے انداز میں وہ ہر بات کا اظہار کرتا تھا۔ اس کا بھوک کی وجہ سے رونا اور طرح کا تھا، اور کسی شکایت پر رونا اور طرح کا۔ خوشی کے اظہار میں وہ بڑی شدت سے ہاتھ پاؤں ہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ آوازیں بھی تھیں۔ ہر وقت وہ غو غاں کرتا رہتا، کبھی قلقاری مار کر ہنس دیتا۔ عبدالحق نے 2 اوقات اس کے لیے مخصوص کر دیے تھے، ایک ظہر سے پہلے اور دوسرا عشاء کے بعد۔ اب وہ بڑے اعتماد سے اسے پنگوڑے سے اٹھا کر گود میں لے لیتا تھا۔ بعض اوقات تو سب لوگ اس کے کمرے میں جمع ہو جاتے۔ وہ گھر بھر کا کھلونا تھا۔ عبدالحق کو ساجد سے ایسی محبت ہو گئی کہ اس ملاقات کے علاوہ بھی وہ رابعہ اور زبیر کے کمرے میں چلا جاتا۔ ساجد کو گود میں لینا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ مقررہ اوقات میں تو رابعہ اور کبھی زبیر پنگوڑے سمیت بچے کو لا کر اس کے کمرے میں چھوڑ جاتے۔ پھر ایک دن ساجد نے پہلی بار عبدالحق کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اس وقت سب لوگ وہاں موجود تھے۔ رابعہ کا شرمندگی اور غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بچہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتا رہا۔ پاگل ہو گئی ہے رابعہ، حمیدہ نے اسے ڈانٹا۔ ننھا سا بچہ ہے، وہ کیا سمجھے گا تیری بات؟ عبدالحق نے کہا، کوئی بات نہیں آپا، میں نماز سے پہلے غسل کر لوں گا، یہ تو اور فائدہ ہے۔ ارے واہ، تو کیا ہر نماز سے پہلے غسل کریں گے؟ رابعہ بولی اور دوبارہ بچے کو ڈانٹنے لگی۔ ساجد صاحب پر پیشاب کر دیا تو نے، آئندہ کیا تو مار لگاؤں گی۔ حمیدہ نے پھر اسے ٹوکا، یہ کیا بے وقوفی ہے رابعہ؟ نہیں اماں، ابھی ڈانٹیں گے تو بات سمجھے گا، اسے پتہ ہونا چاہیے صاحب کون ہے۔ لیکن ننھا بچہ ابھی کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بار بار عبدالحق کی گود میں پیشاب کرتا۔ عبدالحق دن میں کئی بار غسل کرنے لگا۔ ایک دن حمیدہ نے کہا، یہ عبدالحق کتنا پیار کرتا ہے بچوں سے، اپنے بچے ہوں گے تو کیا حال ہوگا اس کا۔ عبدالحق نے دیکھا کہ ننھے بچے کے اپنے معمولات تھے۔ رابعہ 12 بجے بچے کو اس کے کمرے میں چھوڑ جاتی، پھر وقتاً فوقتاً آ کر اسے دیکھتی رہتی۔ بچہ اس دوران عبدالحق کی توتلی آواز کی باتیں سنتے ہوئے اسے تکتا، ہاتھ پاؤں چلاتا، جوابی غوں غاں کرتا۔ 1 بجے کے قریب وہ تیزی سے ہاتھ پاؤں چلاتا اور پھر رونے لگتا۔ اسے چپ کرانے کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ ایک دن اتفاق سے عبدالحق نے بہلانے کے لیے اسے گود میں لیا تو بھید کھلا کہ وہ اس کی گود میں آنے کے لیے رو رہا ہے۔ اس نے بچے کو کاندھے سے لگایا اور ٹہلنے لگا۔ مشکل سے 5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ اسے احساس ہوا کہ بچہ سو گیا۔ پھر رات عشاء کے بعد بھی یہی ہوا۔ اب میں بچے کے اشاروں کی زبان سمجھنے لگا ہوں، عبدالحق نے خوشی سے سوچا۔ پھر اس پر ایک اور انکشاف ہوا۔ بچے کے اندر کوئی گھڑی نصب تھی۔ اس کا وقت کا حساب پکا تھا۔ اس کا پتہ اسے چلا کہ بڑھتے ہوئے دن کی وجہ سے نمازوں کے اوقات بھی تبدیل ہو رہے تھے۔ عشاء کی نماز 15 منٹ آگے چلی گئی۔ اس دن وہ نماز پڑھ کر آیا تو اپنے کمرے کی طرف اسے ساجد کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ رابعہ اس کے آنے کے بعد ساجد کو لاتی تھی۔ وہ کمرے میں بچے کے پاس گیا، اس پر نظر پڑتے ہی ساجد خاموش ہو گیا اور خوشی سے ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ میرے آنے سے پہلے اسے کیوں لے آئیں آپا؟ اس نے رابعہ سے کہا۔ پتہ نہیں صاحب، یہ اچانک رونے لگا، کسی طرح چپ نہیں ہوا۔ میں یہاں کمرے میں لائی تو یہاں آتے ہی چپ ہو گیا، پھر ادھر ادھر دیکھا، شاید آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، آپ نظر نہیں آئے تو دوبارہ رونے لگا، ابھی آپ کو دیکھتے ہی چپ ہو گیا۔ پھر روز یہی ہونے لگا اور ایک دن عبدالحق کی سمجھ میں آ گیا۔ بچہ تو اپنے مقررہ وقت پر اس کے پاس آنے کو مچلتا تھا، لیکن نماز کا وقت
آگے ہو جانے کی وجہ سے وہ خود نماز میں ہوتا تھا۔ ایک دن سب اس کے کمرے میں جمع تھے۔ اس نے حمیدہ سے کہا، اماں، یہ ہم لوگوں کو پہچاننا کب شروع کرے گا؟ اب تو پہچاننے لگا ہوگا، حمیدہ نے کہا۔ بچہ سب سے پہلے ماں کو اور پھر باپ کو پہچانتا ہے۔ نہیں اماں، میرے بیٹے نے سب سے پہلے صاحب کو پہچانا ہے۔ کیوں بھائی؟ میری اور رابعہ کی وفاداری اور محبت بھی تو اسے ملی ہوگی۔ حمیدہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ محض دل آزاری سے بچنے کے لیے اس نے اختلاف نہیں کیا۔ لیکن رمضان کی پہلی ہی رات زبیر کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ نماز کے بدلتے ہوئے اوقات سے تو ننھے ساجد نے خود کار مطابقت پیدا کر لی تھی، لیکن تراویح کی وجہ سے گھنٹے سوا گھنٹے کا فرق پڑ گیا، جو اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ اس کا تو سونے کا وقت بھی نکل گیا اور عبدالحق واپس نہیں آیا۔ عبدالحق کو گھر میں گھستے ہی احساس ہو گیا کہ وہاں عجیب سا سناٹا تھا، جبکہ اسے ڈر تھا کہ ساجد رو رہا ہوگا۔ کمرے میں سب لوگ موجود تھے، مگر عبدالحق کی نظر ساجد پر پڑی، جو ٹک ٹکی باندھے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ملی اور عبدالحق نے سب کچھ سمجھ لیا۔ ساجد کی آنکھوں میں نیند اور نقاہت تھی، صاف پتہ چل رہا تھا وہ زبردستی جاگ رہا ہے، ضد میں۔ پھر عبدالحق سے نظریں ملیں تو اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری اور فوراً معدوم ہو گئی۔ عبدالحق تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ساجد مخصوص انداز میں ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ عبدالحق نے جلدی سے اسے گود میں اٹھا کر کاندھے سے لگایا۔ یہ رویا تو نہیں؟ اس نے رابعہ سے پوچھا۔ رابعہ سے بولا ہی نہیں گیا، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا بھائی، زرینہ نے کہا۔ چپ تو اس وقت ہوا جب رونے کی طاقت نہیں رہی اس میں۔ مجھے تیرا رونا یاد آ گیا پتر، جب تو میرے دودھ کی ضد میں رو رہا تھا اور پھر نڈھال ہو گیا تھا، رونے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی، حمیدہ نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج زبیر کی بات مان گئی۔ یہ ساجد سب سے زیادہ تجھے پہچانتا ہے، سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے معذرت کر لوں؟ یہ کہہ کر عبدالحق نے ساجد کو کاندھے سے ہٹا کر ہاتھوں پر لیا اور اس کے چہرے کو دیکھا، لیکن نیند سے لڑنے والا بچہ شاید اس کے کاندھے سے لگتے ہی سو گیا تھا۔ ننھے ساجد کو اپنی نیند اور عبدالحق کے اس نئے نظام الاوقات کے درمیان مطابقت پیدا کرنے میں 2 ہفتے لگے، مگر فوراً ہی عبدالحق کے سامنے ایک اور سوال سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو ساجد کا کیا ہوگا؟ ہاں پتر، یہ تو ہے، حمیدہ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ نور بانو پہلے ہی سے یہ سوچ کر ہول رہی تھی کہ 10 دن کے لیے عبدالحق کی دید سے محروم ہو جائے گی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ چپکے سے عبدالحق کو منع کر دے، لیکن ہمت نہیں ہوئی تھی۔ مگر اب اسے سخت غصہ آیا اور سبکی کا احساس بھی ہوا کہ عبدالحق نے اس کی تو کوئی پرواہ نہیں کی اور بچے کے لیے فکر مند ہو رہا ہے۔ اس بچے سے اسے ویسے بھی چڑ ہو گئی تھی۔ زبیر اور رابعہ یوں سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے ان کے بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہو۔ میں سوچتا ہوں اس سال اعتکاف میں نہ بیٹھوں، عبدالحق نے پرخیال لہجے میں کہا۔ اگلے سال بیٹھ جاؤں گا، نور بانو کی برداشت جواب دے گئی۔ کمال کرتے ہیں آپ، اتنی سی بات کے لیے اعتکاف چھوڑ دیں گے؟ دیکھو نا، چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن اپنے مقررہ وقت کو جانتا مانتا ہے۔ اس میں چند منٹ کی دیر ہو جائے تو تڑپ کر روتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے۔ 10 دن میری صورت نہیں دیکھے گا تو نہ جانے کیا حال ہوگا اس کا۔ زبیر اور رابعہ کے چہرے پر کھسیاہٹ تھی اور حمیدہ کے چہرے پر غصہ، لیکن نور بانو کو اس وقت کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ ننھا سا بچہ ہے، الٹا اسے فائدہ ہی ہوگا، بگڑی ہوئی عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں صفاقی آ گئی۔ نور بانو، حمیدہ نے تنبیہی لہجے میں اسے پکارا۔ اس کی نگاہوں میں تنبیہ تھی۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں اماں، اتنا چھوٹا سا بچہ کچھ سمجھتا تو ہے نہیں۔ بچے سب کچھ سمجھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، پر اشاروں میں، جسم کی حرکات سے سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ عبدالحق دم بخود بیٹھا تھا۔ اسے حمیدہ کی اس روز کی بات یاد آئی، بلکہ سمجھ میں بھی آئی۔ اسے اور شوق لگا، کیا کوئی اتنے چھوٹے سے بچے سے بھی رقابت محسوس کر سکتا ہے؟ ایک لمحے کو اسے یہ بات بہت سنگین لگی،
لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے سوچا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاں سنگین خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر اسے رابعہ نے توڑا۔ نور بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ساجد چھوٹا سا بچہ ہے، ضد کرتے ہیں تو انہیں بہلا لیا جاتا ہے، ہمیں بہلانا بھی تو سیکھنا چاہیے، اور بچے کی عادتیں ویسے بھی بگاڑنی نہیں چاہیے۔ عبدالحق کو احساس ہوا کہ رابعہ کو نور بانو کی بچے کی بگاڑ والی بات سے تکلیف ہوئی ہے۔ اب وہ وفادار لوگ تھے، مالک کے حکم پر اف بھی نہیں کرنے والے، شکایت کیا کرتے؟ لیکن اب رابعہ ماں بھی تھی، شاید اسی وجہ سے اس کے لہجے میں شکایت در آئی تھی۔ آپ اعتکاف میں ضرور بیٹھیں صاحب، زبیر نے عاجزی سے کہا، اس میں تو ہم سب کی بھلائی ہے۔ عبدالحق کو ان دونوں پر بہت پیار آیا، انہوں نے اس کا راستہ آسان کر دیا تھا۔ نور بانو کی مداخلت کے ساتھ ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ نور بانو کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، وہ تو اسی وقت اعتکاف میں بیٹھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی یہی مرضی ہے تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، آگے اللہ مالک ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں ایک پیچیدہ اور سنگین سوال سر اٹھا رہا تھا، اگر کبھی اماں کے حکم اور نور بانو کی خواہش میں تصادم ہوا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ مگر اس سوال کی پیچیدگی اور سنگینی ایک پل میں ختم ہو گئی۔ اس نے دل میں کہا، اللہ کے حکم کے بعد بس اماں کا حکم ہے، اماں کے حکم کے سامنے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ نادرہ جانتی تھی کہ ماہ رمضان میں وقت کے پر لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں خوشگوار وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور رمضان کے مہینے سے زیادہ خوشگوار کوئی وقت ہوتا ہی نہیں۔ مگر اس بار وقت کی رفتار اور تیز تھی، کام بھی تو بڑھ گئے تھے۔ ارجمند اور اچھو میاں کی قرآن پڑھانے میں وہ زیادہ وقت دیتی، پھر اسے ارجمند کے عید کے کپڑے بھی سینے تھے، اس کے علاوہ افطار کا پورا اہتمام بھی کرنا پڑتا تھا۔ دوسری لڑکیاں تو اسے ماہ آزادی کے طور پر منا رہی تھیں، جیسے سال بھر کی تھکن اتار رہی ہوں۔ پھر اس روز اس نے ارجمند کو دیکھا جو اپنی ڈرائنگ کی کاپی لیے بیٹھی تھی، وہ اس کے پاس چلی گئی۔ کیا کر رہی ہو گڑیا؟ اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارجمند نے جلدی سے کاپی بند کر دی۔ کچھ نہیں پھپھو، ڈرائنگ بنا رہی ہوں، ہمیں بھی دکھاؤ۔ نہیں پھپھو، ارجمند نے صاف انکار کر دیا۔ تم ہمیں منع بھی کر سکتی ہو کسی چیز کے لیے، نادرہ نے دل گرفتگی سے کہا۔ کچھ چھپا بھی سکتی ہو ہم سے؟ ارجمند نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھیں تو جیسے اس کا دل پگھل گیا۔ ایک لمحے میں بابا، امی، دادا، دادی سبھی یاد آ گئے۔ اس کی اپنی آنکھیں بھر آئیں اور وہ نادرہ سے لپٹ گئی۔ پھپھو، میں آپ کو کبھی خفا کر سکتی ہوں بھلا؟ اس نے کاپی نادرہ کی طرف بڑھا دی، لیکن انداز میں جھجک تھی۔ نہیں، رہنے دو، اب آپ نہیں دیکھیں گی تو میں سمجھوں گی آپ مجھ سے خفا ہیں۔ تم سے میں کیسے خفا ہو سکتی ہوں پگلی؟ نادرہ نے اسے تھپ تھپایا۔ تم نہیں جانتی اور شاید سمجھ بھی نہیں سکتی، لیکن میں تو جیتی ہوں تمہاری خاطر۔ ارجمند سمجھی تو واقعی کچھ نہیں، لیکن اس کے حافظے پر وہ آواز، وہ لہجہ اور ایک ایک لفظ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ تو پھر دیکھیں نا، آپ کو میری قسم۔ نادرہ نے کاپی کھول کر دیکھی اور حیران رہ گئی۔ وہ ٹھاکر اوتار سنگھ کی تصویر تھی، پہلے کے مقابلے میں ڈرائنگ سے بہتر اور بہتر، اور تصویر اب 100% اوتار سنگھ کی تھی، کہیں سے ذرا بھی فرق نہیں تھا۔ اس نے کاپی کے ورق الٹے، اس کی حیرت بڑھ گئی۔ اس کاپی میں کوئی اور تصویر تھی ہی نہیں، ہر تصویر اوتار سنگھ کی تھی۔ ڈرائنگ تو بہت اچھی ہو گئی ہے تمہاری، اب میں تمہیں ولایتی اسکیچ بک اور بہت اچھے کلر منگا کر دوں گی۔ سچ پھپھو؟ ارجمند کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ ہاں، وہ تمہارا عید کا تحفہ ہوگا، نادرہ نے کہا۔ لیکن گڑیا، تم ایک ہی تصویر کیوں بناتی ہو؟ اب میں کوئی اور تصویر بنا ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ پتہ نہیں پھپھو، شاید اس لیے کہ ان سے میری شادی ہوگی۔ نادرہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی بچی کو سمجھانا ضروری سمجھتی ہے۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں اسی وقت بتا دیا تھا کہ میں انہیں جانتی ہوں، یہ کالج میں میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ جی پھپھو، آپ نے بتایا تھا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ہندو ہیں۔ ہو سکتا ہے پھپھو یہ وہ نہ ہوں، کوئی اور ہوں، یہ ناممکن ہے گڑیا، ہو بہو ایک جیسے دو آدمی دنیا میں۔ اگر یہ وہی ہیں تو پھر آپ کی یہ بات غلط ہے کہ وہ ہندو ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ مسلمان ہیں۔
اس کے اعتماد نے نادرہ کو حیران کر دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے اللہ میاں نے بتایا ہے۔ نادرہ وحشت زدہ ہو گئی۔ کیا بچی دیوانگی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ بیٹا، نہ اللہ میاں کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ وہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا، دیکھا تو میں نے بھی نہیں پھپھو، لیکن وہ مجھ سے بات کرتے ہیں۔ کیسے؟ کیسی ہے ان کی آواز؟ میرے دل سے آتی ہے ان کی آواز، اور بالکل میرے جیسی آواز ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے خود مجھے بتایا۔ نادرہ جھنجھلا گئی۔ وہی تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیسے بتایا انہوں نے؟ میں بہت دعا کرتی ہوں نا پھپھو۔ ایک دن میں نے شکایت کی کہ آپ مجھے جواب نہیں دیتے، تو اللہ میں نے مجھے بتایا میں تمہارے دل میں رہتا ہوں، اور وہیں سے تمہیں جواب بھی دیتا ہوں۔ اور پھپھو، وہ میری جیسی آواز تھی۔ انہوں نے کہا، جب تک تم سچی اور پاک صاف رہو گی، جھوٹ نہیں بولو گی، میرا کہنا مانتی رہو گی، میں تمہارے دل میں رہوں گا، اور بدل گئی تو میں چلا جاؤں گا۔ نادرہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ چھوٹی سی بچی کیسی باتیں کر رہی ہے، ٹھیک طرح سے جانتی بھی نہیں کہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سچی ہے۔ تم دعا کیا کرتی ہو گڑیا؟ میں کہتی ہوں میں ایسے کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی جیسے آپ سے شادی کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ میں اللہ میاں سے کہتی ہوں وہ جو شہزادے جیسے ہیں وہ مجھے اچھے لگے، مجھے ان سے ہی شادی کرنی ہے، آپ ان سے میری شادی کرا دیں۔ نادرہ کا دل بری طرح بجھ گیا۔ میں تو مجبور ہوں گڑیا، مجھے بھی وہ لوگ اچھے تو نہیں لگتے۔ ارجمن نے اس کا ہاتھ تھام کر تھپ تھپایا۔ میں جانتی ہوں پھپھو آپ مجبور ہیں، اسی لیے تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے مجبور نہ بنا دیں۔ مجھے تو بس وہی شہزادہ چاہیے۔ پھر تمہیں کیا جواب دیا اللہ میاں نے؟ انہوں نے کہا، پاک صاف رہو، سچ بولو اور کہنا مانو، وہ تمہیں مل جائیں گے۔ پھر آپ نے کہا وہ ہندو ہیں، تو میں نے اللہ سے کہا آپ انہیں مسلمان کر دیں۔ میں ہندو سے تو شادی نہیں کر سکتی، تو انہوں نے کہا ایسا کبھی نہیں سوچنا، وہ مسلمان ہیں اور بہت اچھے مسلمان ہیں۔ نادرہ نے گہری سانس لی۔ بچی کو سمجھانا بہت ضروری تھا۔ دیکھو گڑیا، اللہ سے دعا کیا کرو، ان سے باتیں کیا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، خواب اچھے ہوتے ہیں، اچھے خواب دیکھنے چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم جو خواب دیکھیں وہ پورے بھی ہو جائیں۔ خواب پورا نہ ہو تو بعد میں بہت دکھ ہوتا ہے، مگر مجھے معلوم ہے پھپھو ایسا ہی ہوگا، خود اللہ میاں نے مجھے بتایا ہے۔ نادرہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا کرے۔ اللہ پر اس کا یقین کو متزلزل کرنا تو ظلم تھا۔ ذرا سوچنے کے بعد اس نے کہا، دیکھو گڑیا، ابھی تم چھوٹی سی بچی ہو، اتنی چھوٹی بچیوں کو شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھپھو میں ہمیشہ بچی نہیں رہوں گی، بڑی بھی تو ہوں گی، مگر وہ تمہارا شہزادہ تو اب بھی میرے جتنا بڑا ہے، تو کیا ہوا، میں بڑی ہوں گی تو وہ چھوٹے تو نہیں ہو جائیں گے، بڑے ہی رہیں گے۔ نادرہ کو اس کی معصوم منطق پر ہنسی آ گئی۔ چھوٹے تو نہیں ہوں گے مگر بوڑھے ہو جائیں گے۔ نہیں پھپھو، مجھے معلوم ہے وہ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ارجمن نے کہا۔ پھر کچھ سوچنے لگی، اگر ہو بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جوان لڑکیوں کی بوڑھے لوگوں سے شادی اچھی نہیں ہوتی۔ نادرہ نے کہا، ایک بات بتاؤں پھپھو؟ ارجمن اچانک بولی، اللہ میاں نے مجھے بتایا ہے کہ مجھ سے شادی کے بعد وہ بڑے ہوں گے، میں انہیں بڑا بناؤں گی، تو پھپھو اس کا مطلب ہے ابھی وہ چھوٹے ہیں۔ بھائی عجیب باتیں کرتی ہو تم نے دیکھا تو ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں۔ مگر گڑیا ذرا سوچو، وہ یہاں کہیں آئیں، اتفاق سے تم نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں چن بھی لیا، اب ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ کبھی اس طرف آئیں بھی۔ دل میں اس نے کہا کہ اچھے لوگ یہاں آتے بھی نہیں۔ نہیں پھپھو، وہ آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، دیکھیں نا، اللہ میاں جھوٹ تو نہیں بولتے۔ نادرہ کو تھر تھری چڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے موضوع بدلا، اچھا یہ بتاؤ، تم انہیں کہا کیا کرو گی، چچا، ماموں یا بھائی جان؟ نہیں، میں تو انہیں آغا جی کہا کروں گی۔ نادرہ دہل کر رہ گئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ ارجمن خانم کی باتیں بڑے غور سے سنا کرتی تھی، اس سے شے ملی ہے اسے۔ اس نے سوچا بات بڑھائے گی تو معصوم بچی نہ جانے اور کیا کیا کہے۔ اچھا، باتیں ختم، اب تم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ جی پھپھو۔
نادرہ کو ابتدائی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار کا رمضان اس کے لیے بہت اہم ہے۔ کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہو رہا تھا اسے۔ اس کی ایک نشانی تو اچھو میاں ہی تھے، اور اب ارجمن کی یہ باتیں وہ اسے بچے کی بڑھ قرار دے رہی تھی، لیکن اس کے اندر کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ پس پردہ کچھ ہو رہا ہے، بلکہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس شام افطار کے بعد نیلم بائی نے چپکے سے اس سے کہا، نرگس، رات کو میرے پاس آنا، مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ نادرہ کو اس کے انداز پر حیرت ہوئی، مگر اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ عشاء کے بعد نیلم بائی کے کمرے میں گئی۔ نیلم بائی مسحری پر لیٹی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ دروازہ بند کر دو نرگس، اس نے کہا۔ حیران نادرہ نے دروازہ بند کیا اور چٹکنی چڑھا دی، لیکن اندر ہی اندر وہ ڈر رہی تھی۔ اب یہاں آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے پاس جا بیٹھی۔ کیا بات ہے بوا؟ بہت ضروری بات ہے جو صرف تم سے کر سکتی ہوں میں۔ نادرہ نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گی، سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگلا رمضان میں نہیں دیکھ سکوں گی۔ نادرہ کے لیے وہ بہت بڑا شوق تھا۔ اللہ نہ کرے بوا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے، نیلم بائی نے زور دے کر کہا۔ میں سب کے لیے اتنی قابل نفرت ہوں کہ مجھے کبھی کوئی غور سے دیکھتا ہی نہیں، ورنہ سب کو نظر آ جاتا۔ یہ کہہ کر وہ چپکے چپکے رونے لگی۔ ارے نہیں بوا، ایسی کوئی بات نہیں، نادرہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، لیکن جب اس نے نیلم کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا تو اسے ماننا پڑا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی، کم از کم اس حد تک کہ اسے غور سے کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ نادرہ ہمیشہ حیران ہوتی تھی کہ نیلم بائی چہرے پر اتنا کریم پاؤڈر کیوں تھوپتی ہیں، مگر اس وقت جو اس نے غور سے دیکھا تو پوری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اسے نیلم بائی پر ترس آنے لگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اس کی بیماری کا علم ہو، اسی لیے وہ میک اپ کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ میک اپ کیے ہوئے تھی، لیکن غور سے دیکھنے پر نادرہ کو اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور اندر دھنسے ہوئے گال اور جلد کی کرختگی اور بے رونقی صاف نظر آ گئی، اور اس نے ہونٹوں پر سرخی نہیں لگائی تھی، چنانچہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے ہونٹ سفید ہو رہے ہیں۔ عام دنوں میں پان کی وجہ سے بھی سرخی کا تاثر بڑھ جاتا تھا۔ نادرہ کو اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ بیمار ہے، اور اس کی بیماری یقیناً سنگین نوعیت کی ہے۔ ٹھیک ہے بوا، یہ تو میں مانتی ہوں کہ تم بیمار ہو، اس نے کہا، لیکن تم نے اتنی بڑی بات کیوں کہی کہ تم اگلا رمضان نہیں دیکھ سکو گی؟ مجھے معلوم ہے، اور علاج بھی نہیں کرا رہی ہو۔ علاج تو 3 سال سے چل رہا ہے۔ کس کا علاج ہو رہا ہے؟ پہلے تو صرف حکیم جی کا تھا، پھر میں ہسپتال جانے لگی، مگر انگریزی دواؤں سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ حکیم جی کی دوا طاقت دیتی ہے، اسی پر چلتی رہی ہوں میں، مگر مجھے معلوم ہے اب وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر وہی بات بوا، نادرہ نے محبت سے اسے ڈپٹا۔ یہ تو بتاؤ، بیماری کیا ہے تمہیں؟ میں نے اس پر بات کرنے کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے، نیلم بائی نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ تو ڈاکٹر اور حکیم جانے، میں اور تم اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے مرنے کا شوق نہیں کہ کسی کو نہیں ہوتا۔ مجھے تم سے کچھ اور باتیں کرنی ہیں، بہت ضروری، اس کوٹھے کے متعلق۔ نادرہ متوحش ہو گئی۔ کوٹھے کے متعلق؟ ہاں، یہ کہ میرے بعد کوٹھے کا کیا ہوگا؟ کمال کرتی ہو بوا، مر رہی ہو اور فکر کوٹھے کی؟ نادرہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ ارے تم مر گئی تو کوٹھا ختم ہو جائے گا، یہی تو نہیں ہوتا؟ نیلم نے سرد آہ بھر کر کہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی مر جاتا ہے پر دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوتی، دنیا کا کاروبار پہلے ہی کی طرح چلتا رہتا ہے۔ یہ بات کوٹھے کے لیے سب سے زیادہ سچی ہے۔ طوائف مر جاتی ہے، نائکہ مر جاتی ہے، مگر کوٹھا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تم کیا سمجھ رہی ہو میں مر جاؤں گی اور تمام لڑکیاں جہاں جی چاہے چلی جائیں گی، یہ کوٹھا ختم ہو جائے گا؟ میں تو یہی سمجھ رہی ہوں بوا۔ غلط سمجھ رہی تھی، یہ کوٹھا جائیداد ہے، ہزاروں روپے ہیں میرے پاس، زیورات الگ ہیں، اور تمہارا کوئی نہیں۔ نیلم نے افسردگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوئی اولاد بھی نہیں؟ نیلم بائی چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔
بہت پہلے ایک بچی پیدا ہوئی تھی میرے ہاں، میں نے فوراً ہی اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اسے ختم کر دیا تھا۔ کسی کو بھی نہیں معلوم یہ بات۔ نادرہ دہل کر رہ گئی۔ اس لمحے اسے اس عورت سے ایسی نفرت محسوس ہوئی کہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تم کتنی ظالم ہو بوا، مجبور سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد کو ترکے میں گناہ کون دینا چاہتا ہے؟ اور اب اس سے پریشان ہو کے ترکے کا کیا ہوگا؟ نادرہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اپنے لیے پریشان نہیں ہوں، مرنے والے کو صرف آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ میں ان لڑکیوں کے لیے پریشان ہوں جو میری ذمہ داری ہیں۔ اگر میں یہ سب کچھ یوں ہی چھوڑ کر مر جاؤں تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ نیلم نے کہا۔ چند لمحے پھر خاموشی رہی، جیسے نادرہ کے تبصرے کی منتظر ہو۔ پھر اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ یہاں مار کٹائی ہوگی، لوگ کتے کی طرح لڑیں گے مال پر، پھر جو جس کے ہاتھ لگا وہ لے کر جہاں سینگ سمائے نکل جائے گا۔ ہر لڑکی اس مال پر عزت کی زندگی گزارنا چاہے گی، لیکن مال بھی گنوائے گی اور رہے گی بھی طوائف کی طوائف، بلکہ اور پختہ ہو جائے گی، اور اس کوٹھے پر کوئی بھی اثر و رسوخ والا قابض ہو جائے گا، یا پھر یہ سرکاری تحویل میں چلا جائے گا اور کسی کو الاٹ کر دیا جائے گا، لیکن ہر حال میں یہ کوٹھا ہی رہے گا۔ جیسے طوائف کی حیثیت کبھی نہیں بدلتی، ویسے ہی کوٹھا بھی ہمیشہ کوٹھا ہی رہتا ہے۔ نادرہ کے ذہن میں دلدل کا خیال آیا۔ ایک ڈوب گیا تو اس کی جگہ دوسرا ٹکنے ٹکنے دلدل میں کھڑا ہوا۔ مگر مر جانے والے کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بوا؟ تمہیں اس سے کیا؟ جو ہو سو ہو، یہ تم کہاں سمجھ سکتی ہو ابھی؟ دیکھو بوا، اب تو میں بھی طوائف ہوں اور موت طوائف کو بھی آتی ہے نا۔ یہ بتاؤ ایسی صورتحال میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوٹھا لڑکیوں سمیت بیچ دیا جاتا ہے۔ تمہارے پاس تو مال پہلے ہی بہت ہے، کوٹھا بیچ کر اور مال آئے گا تو تم کیا اسے قبر میں لے جاؤ گی اپنے ساتھ؟ نادرہ کو کہتے ہوئے احساس ہو گیا کہ اس نے بڑی ہی سخت بات کہہ دی ہے۔ نیلم بائی مسکرا دی۔ یہی بات تو مجھے پسند ہے تیری، کھری اور سچی ہے تو، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ میں بتاتی ہوں، میں اس مال میں سے کچھ لڑکیوں کو دوں گی، لیکن بیشتر کی تجارت کروں گی۔ مرنے کے بعد تجارت؟ ہاں، ایک حصہ داتا دربار کے لیے دوں گی، دوسرا حصہ مسجدوں کی نظر کروں گی۔ مولوی صاحب کہتے تھے اللہ کہتا ہے مجھ سے تجارت کرو، میرے جیسا نفع دینے والا کوئی اور نہیں۔ چھی چھی، حرام مال اور اللہ سے تجارت! دیکھ نرگس، بندے نہ جانتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ میں نیلم بائی کیوں ہوں اسے معلوم ہے۔ کہتے ہیں طوائف ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوتی ہے، پر دنیا میں پہلی بار طوائف ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہوگی، اس کی تو میں قسم کھا سکتی ہوں۔ ہزاروں سال پہلے کسی نے کسی عورت کو پہلی بار طوائف بنایا ہوگا، اور اب بھی بنایا جاتا ہے، اور طوائف سے عورت بننے کی اس کی ہر خواہش کو ناکام بنا دیا جاتا ہے، جبکہ اس کوشش پر سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ تو بھی نرگس اپنی مرضی سے نہیں بنی، اور تجھے نرگس میں نے بنایا۔ تجھے کوئی پہلے نرگس بنا کر میرے پاس لایا تھا اور بیچ کر گیا تھا۔ میں نے کبھی اس مال کی زر و جواہر کی آرزو نہیں کی تھی، مگر رنگ تو چڑھتا ہے نا آدمی پر، گندگی میں رہے تو آدمی بگڑتا تو ہے۔ میں بھی بہت خراب ہو گئی۔ اب یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ میں کتنی قصوروار ہوں، اس میں کسی اور کو تو حق نہیں ہے اس فیصلے کا۔ اب تو بتا میرے پاس حلال کمانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ اب میرے پاس حلال کا مال نہیں ہے، اور میرے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے پاس حرام کا مال ہے تو میں وہ خرچ نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں۔ وہ مالک ہے، چاہے تو قبول کر لے۔ میں تو ایک بات جانتی ہوں، ایک وہی تو ہے جو ناپاک کو پاک کر دے، تو کیا میں اس سے امید نہ رکھوں؟ نادرہ تھرا کر رہ گئی۔ واقعی کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کون کتنا اچھا ہے اور کون کتنا برا۔ میرے لیے نیکی کے راستے کب سے بند ہیں۔ مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے، مگر یہ تو نہیں کہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کرنا بھی چھوڑ دوں۔ کون جانے؟ نیلم نے چھوٹا سا جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ نادرہ کے وجود میں مایوسی تیر گئی تھی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے بوا؟ مجھے تیری مدد چاہیے۔ کوٹھا بیچنے میں میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟
میں کوٹا بیچنا ہی نہیں چاہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری لڑکیوں پر ظلم ہوگا، نیلم بائی نے کہا۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد جلدی سے بولی، مجھے برا، سنگ دل اور ظالم سمجھنا قدرتی بات ہے، لیکن میں جانتی ہوں بازار میں میرے جیسی کوئی نائکا ہوتی تو میں کوٹھا دے دیتی۔ اب میں کسی کو یہ کوٹھا بیچ دوں تو لڑکیوں پر میری قدر کھلے گی، پھر وہ کہیں گی ظلم تو ہم پر اب کیا ہے بائی نے۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ تجھے تو یہی لگے گا کہ میں اپنے منہ آپ میاں مٹھو بن رہی ہوں۔ نہیں بوا، میں یہ بات سمجھتی ہوں، یہی خوبی تو تیری اچھی لگتی ہے، ورنہ خوبصورت لڑکیوں کے پاس دماغ کہاں ہوتا ہے۔ تو پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، تجھے خانم یاد ہے نا، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات تو ہے، کتنے دن چلے اس کے 10,000، اور اب کہاں بیٹھی ہے وہ؟ نادرا بری طرح چونکی۔ کیا ہوا اسے؟ سمن کے کوٹھے پر پڑی ہے، کبھی ملے تو کہنا، اب بھاگ کر دکھائے ذرا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا بوا؟ سارے جہان کی خبر رکھتی ہوں میں۔ خیر چھوڑ ان باتوں کو، میں تو مرنے والی ہوں۔ میرے لیے آسان یہی تھا کہ کوٹا بیچ دیتی، لیکن اس میں میری لڑکیوں کے لیے برائی ہے۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں سب کچھ تیرے نام کرنا چاہتی ہوں، تو میری جگہ لے لے۔ نادرا کے لیے یہ بہت حیرت کی بات تھی، اسے سنبھلنے میں کچھ دیر لگی۔ بوا، تم مجھے جانتی بھی ہو؟ اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ ہاں جانتی ہوں، نیلم بائی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ جانتی ہوں کہ تو کیا کرنا چاہے گی، اور میں تجھے یہ بھی بتاؤں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ پڑھی لکھی اور سمجھدار تو ہے، لیکن دنیا تو نہیں دیکھی تو نے۔ تو مجھے بتاؤ میں کیا کرنا چاہوں گی۔ نادرا کو یقین نہیں تھا کہ نیلم سچ کہہ رہی ہے۔ تیرے دماغ میں بہت اچھے اچھے خیال ہوں گے، نیلم بائی نے کہا۔ تو سوچے گی کہ یہاں سچ چھپانے کا ٹھکانہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اسے گھر سمجھ کر تم سب یہاں عزت سے رہ سکتی ہو۔ تو یہ بھی سوچے گی کہ ان لڑکیوں کو کوئی ہنر بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے سلائی کڑھائی۔ اب میں تجھے بتاتی ہوں، یہ ناممکن ہے۔ کوٹھا ہمیشہ کوٹھا ہی رہتا ہے، اس جگہ مسجد نہیں بن سکتی، جیسے قبرستان میں پھلدار درخت کبھی نہیں اگتے۔ میں جو یہاں بیٹھی ہوں تو صرف اس لیے کہ میرے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہیں، کوئی جاگیردار ہے تو کوئی بہت بڑا افسر۔ وہ نہ ہوتے تو یہ پولیس ہی ہمیں نوچ کر کھا جاتی۔ ان کی وجہ سے پولیس ہماری غلام ہے، یہ ہماری اور کوٹھے کی حفاظت کرنے والے گنڈے بھی انہی کے ہیں، ہمارے کوٹھے کی ساکھ انہی کے دم سے ہے۔ انہیں تم سے کیا دلچسپی ہے؟ دنیا مطلب کی ہے، ان کا ہم سے کام نکلتا ہے اور ہمارا ان سے۔ وہ بڑے اور شوقین لوگ ہیں، کوئی محفل سے جائیں تو لڑکیاں ہمارے ہاں سے جاتی ہیں۔ وہ حاکم لوگ ہیں، ہم رعایا ہیں ان کی۔ اب تو یہ سوچ کہ بادشاہ کبھی رعایا سے محروم ہونا پسند کرے گا؟ کیا وہ یہ چاہے گا کہ رعایا آزاد ہو جائے؟ ارے بادشاہت تو ہے ہی رعایا کے دم سے۔ اس بازار میں کوٹھا کبھی گھر نہیں بن سکتا، وہ ایسا کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ یہ صدیوں کا نظام قائم ہے، مگر وہ کیسے روکیں گے؟ طاقت سے۔ غنڈے ان کے، پولیس ان کی، قانون ان کا، ہم تو ان کے بغیر کمزور اور بے بس ہیں۔ میں یہاں کوٹھا نہ چلاؤں تو وہ مجھے ہٹا دیں گے یہاں سے، مجھ پر کیس بنا دیں گے، میں رولتی پھروں گی اور وہ میری جگہ کسی اور کو لا کر بٹھا دیں گے۔ مگر یہ تو تمہاری ملکیت ہے، سمجھنے کی کوشش کر نرگس۔ ابھی یہاں ڈاکو گھس آئیں، سب کچھ لوٹ کر لے جائیں تو، اور مجھ سے زبردستی کاغذ پر دستخط کرا لیں تو کیا میں انکار کر سکتی ہوں؟ میں یہ سب کچھ بیچ کر نکل جانا چاہوں تو مجھے لٹنے میں کیا دیر لگے گی؟ سن نرگس، نظام بنانے والے تبدیلی نہیں آنے دیتے، آدمی نظام سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ نادرا کا سر چکرا گیا، باتیں اس کی سمجھ میں آ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی دنیا ہے۔ وہ ہمارے سرپرست ہیں، سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیں تو ایک معمولی سا پولیس والا تیری ایسی بے عزتی کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے کوٹھے پر بیٹھنا، جسم فروشی کرنا تجھے نہایت عزت کا کام لگے گا۔ نادرا کی سمجھ میں یہ بات پوری طرح آ گئی۔ میں جانتی ہوں تجھے ارجمن کی فکر ہے، لیکن کوئی موقع ملا تو اسے اس جہنم سے نکال سکتی ہے۔ دوسرے، تجھے جسم فروشی کی ضرورت نہیں رہے گی، تو اپنی مرضی چلا سکے گی، کوئی تجھ سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہاں، سرپرستوں کی بات اور ہے، ان کو کبھی انکار نہیں کرنا، ورنہ سب کچھ کھو دے گی، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب بول۔
فائدہ تو واقعی بڑا تھا، اس کی روحانی اذیت بہرحال کم ہو جاتی، اور ارجمن کے معاملے میں فی الوقت تو وہ بے اختیار تھی، اس صورت میں اسے اختیار بھی مل جاتا۔ وہ سب کچھ سمجھتی تھی، جانتی تھی اب دنیا میں کہیں اسے عزت نہیں مل سکتی، لیکن ارجمن کے لیے بہت روشن امکانات تھے، اور اس کے لیے وہ دعا بھی کرتی تھی۔ اسی وقت اس کی سمجھ میں ایک اہم بات بھی آ گئی، اسے ارجمن کو بہت چھپا کر رکھنا تھا، ویسے بھی وہ اسے کسی کے سامنے نہیں آنے دیتی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ ارجمن کو باہر بالکل بھی نہیں جانے دے گی۔ کبھی اللہ کی مہربانی سے ارجمن کو اس جہنم سے نکلنا نصیب ہوا تو نہ صرف یہ کہ وہ پاک صاف ہو، بلکہ باہر کوئی اسے پہچاننے والا بھی نہ ہو۔ وہ اس کے لیے اس کوٹھے کا کوئی حوالہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کس سوچ میں پڑ گئی تو؟ نادرا نے وہ آواز سنی ہی نہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ارجمن نہ ہوتی تو وہ یقیناً بہت پہلے ہی خودکشی کر چکی ہوتی۔ بے شک خودکشی حرام ہے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے، بندوں کی مجبوریوں سے باخبر ہے، اور ویسے بھی دو ناگزیر برائیوں میں سے چھوٹی برائی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ حرام کاری کی زندگی سے حرام موت بہرحال بہتر ہے۔ نیلم بائی کی پیشکش دلدل میں اترنے کے مترادف تھی۔ طوائف سے نائکہ کے درجے پر یہ ترقی اسے اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن اس میں بہرحال فائدہ تھا۔ ارجمن کے لیے اس میں واضح طور پر بہتری تھی۔